جھگڑوں کی آگ ہمیشہ چھوٹی چنگاری سے لگتی ہے، اسے وقت پر بجھا دو ورنہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ سب کو بدلنے کی کوشش کرنے کی بجائے اگر ہم خود کو بدل لیں تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ جس دن تم نے اپنی انا کو رشتوں پر فوقیت دینا چھوڑ دیا، اس دن تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ رشتے میں سکون تب آتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کو ان کے غلطیوں کی اصلاح کا موقع دیتے ہیں۔ غلط فہمیوں کو وقت پر دور نہ کیا جائے تو وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور جو انا میں رہتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ محبت وہ درخت ہے جو صبر اور قربانی کے پانی سے پروان چڑھتا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے کے لیے جتنا نہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور سب سے مضبوط جواب بھی۔ رشتے توجہ مانگتے ہیں، اگر نظر انداز کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے۔ گھریلو سکون کا راز زبان پر قابو اور دل میں وسعت رکھتی ہے۔ جو شخص انا کے بھوت کو توڑتا ہے وہی خاندان میں سب سے زیادہ عزت پاتا ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا رشتوں کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ گھر کی خوشی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ بحث میں جیتنے کی بجائے رشتے جیتنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تلخ لہجے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو دور کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت اور بڑوں کی دعائیں ہی وہ سرمایہ ہے جو خاندانی سکون کی ضمانت دیتے ہیں۔ جو اپنے الفاظ کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے رشتوں کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا ضروری ہے مگر دوسروں کے جذبات کو روندنا نہیں۔ ہر تعلق میں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو پار نہ کرو ورنہ پلٹ کر کوئی واپس نہیں آتا۔ جو رشتے محبت سے جڑے جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ٹوٹتے۔ جو لوگ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتے وہ ہمیشہ اپنے قریب ترین رشتے کھو دیتے ہیں۔ گھریلو سکون پیسوں سے نہیں محبت اور عزت سے آتا ہے۔ جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنی بات کے ساتھ دوسروں کی بات بھی سننا سیکھو۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف کو بڑا بنانے والے لوگ آخر میں سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو کیونکہ یہی محبت بڑھا بھی سکتے ہیں اور نفرت بھی۔ اگر ہر کوئی بس اپنی غلطی مان لے تو دنیا میں کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی بھی مضبوط رشتے نہیں بنا سکتا۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو غصے میں بھی برداشت کرنا سکھا دے۔ گھر میں سکون چاہتے ہو تو پہلے خود کو ٹھیک کرو، باقی سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ رشتے کمزور الفاظ سے نہیں بلکہ کمزور رویے سے ٹوٹتے ہیں۔ اگر ہر جھگڑے میں جیتنے کی ضد کرو گے تو ایک دن سب کچھ ہار جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ خاندان میں امن چاہتے ہو تو باتیں دل میں رکھنے کی بجائے محبت سے کہہ دیا کرو۔ دھوکہ دینے والا تو پلٹ کر واپس آ سکتا ہے مگر عزت کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی۔ جب زبان کی تلخی بڑھ جائے تو محبت خود ہی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے گھر میں دوسروں کو خوش رکھنا سیکھ جاتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو شخص معاف کرنا نہیں جانتا وہ کبھی سچے رشتے نہیں نبھا سکتا۔ خاندان وہ درخت ہے جسے عزت، صبر اور محبت کی جڑوں سے پانی دیا جائے تو ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔
झगड़ों को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले दूसरों की बात सुनो, फिर अपनी कहो। ख़ानदान में अमन उस वक्त आता है जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। अगर हर शख्स पहले खुद को बदले तो झगड़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अगर कोई गलती कर बैठे तो माफ़ कर दो, क्योंकि कल को तुम्हें भी माफ़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटे झगड़ों को दिल में ना बैठाओ, वरना वो रिश्तों को खा जाएंगे। इज़्ज़त वहाँ मिलती है जहाँ मोहब्बत सच्ची हो और दिल में आना ना हो। कभी कभी सिर्फ एक माफ़ी पूरी ज़िंदगी के रिश्ते बचा लेती है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करते हैं वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। अगर सब्र सीख लो तो आधे झगड़े खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। मोहब्बत और समझदारी दोनों रिश्तों में सुकून पैदा करते हैं, जबकि गुस्सा और अना दोनों झगड़ों का सबब बनते हैं। अगर हम अपने रिश्ते में दूसरे शख्स की पसंद और नापसंद का एहतराम करें तो हर झगड़ा ख़त्म हो सकता है। जब तक आप दूसरे शख्स की बात को नहीं समझेंगे, आप अपने झगड़े को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर हथियार होती है, उसका इस्तेमाल सीखो। हर किसी को बदलने की बजाय अगर तुम खुद को बेहतर बना लो तो हर रिश्ता खुद ही बेहतर हो जाएगा। बदगुमानी वो जहर है जो आहिस्ते आहिस्ते रिश्ते मार देता है। खुशहाल घर वो होता है जहाँ हर किसी को इज्जत दी जाती है। माफ़ी मांगने वाला हमेशा कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो रिश्तों को अहमियत देने वाला होता है। हर झगड़े के पीछे एक वजह होती है, अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो रिश्ता बचाया जा सकता है। खानदानी झगड़े तब ख़त्म होते हैं जब हम अपने दिल से इंतकाम के ख़यालात निकाल देते हैं। झगड़े तब ख़त्म होते हैं जब हम दूसरों के जज्बात की इज्जत करते हैं। जो लोग अपने अल्फाज से दूसरों को तकलीफ़ देते हैं वो एक दिन तनहा रह जाते हैं। हर किसी को शक की नज़र से देखोगे तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जो लोग दूसरों की गलतियों को दरगुजर करते हैं वही सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाते हैं। इज़्ज़त वो दौलत है जो जितनी तकसीम की जाए उतनी बढ़ती है। घरेलू सुकून के लिए सबसे पहले अपनी ज़बान पर काबू पाना ज़रूरी होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बने तो दूसरों को माफ़ करना सीखो।